سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت مختصر لیکن نہایت جامع سورۃ الفلق پر بات کریں گے۔ یہ سورہ نمبر 113 ہے، اس میں کل 5 آیات ہیں، اور اس کا نام پہلی آیت میں جو لفظ آیا ہے الفلق، اس سے لیا گیا ہے۔ اس کا ایک مشہور معنی تو صبح ہے۔ زیادہ تر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے، حالانکہ کچھ اسے مکی بھی مانتے ہیں۔ نزول کی ترتیب کے لحاظ سے اسے 20ویں سورہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ ناس کے ساتھ ملا کر انہیں معوذتین کہتے ہیں، یعنی وہ 2 سورتیں جن کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ اس سورہ میں کچھ خاص قسم کے شرور سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آج ہماری گفتگو کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا سورۃ الفلق کا زور بنیادی طور پر آپ کہہ لیں مخصوص ٹھوس خطرات جیسے جادو ٹونا، رات کی تاریکی کے جو مادی خطرات ہوتے ہیں اور حاسد کے عملی نقصان، ان سے پناہ پر ہے، یا پھر یہ ان چیزوں کو بس ایک مثال کے طور پر پیش کر کے ہر قسم کے یعنی ظاہری و باطنی، فطری و نفسیاتی اور سماجی شرور سے پناہ مانگنے کا ایک زیادہ جامع اصول بتا رہی ہے؟ لیکن سورہ کا اصل پیغام جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یہ الفاظ دراصل شر کی مختلف جو اقسام ہیں ان کے استعارے کے طور پر آئے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہر قسم کے نقصان دہ اثرات سے، چاہے وہ مافوق الفطرت سمجھے جائیں یا نفسیاتی ہوں یا سماجی ہوں، اللہ کی پناہ میں آنے کی تلقین کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ خوف اور اپنی بے بسی کے احساس کے ساتھ کسی قادر مطلق کی حفاظت میں آنے کا نام ہے۔ اب پناہ کس سے مانگی جا رہی ہے؟ رب فلق سے۔ فلق کا بنیادی مطلب ہے شگافتہ کرنا یا پھاڑنا۔ اس کا سب سے مشہور مصداق، جیسا میں نے کہا، صبح ہے، جو رات کے اندھیرے کو چیر کر نکلتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کو فالق الاصباح یعنی سورہ الانعام آیت 96 بھی فرمایا گیا ہے۔ تو میرے نزدیک یہاں رب فلق یعنی صبح کے رب سے پناہ مانگنا ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ براہ راست جو آیت نمبر 3 ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، یعنی اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اس کی ضد ہے۔ جیسے رب رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح کی روشنی لاتا ہے، تو وہی رب ہمیں ہر قسم کی تاریکی اور شر سے نکال کر روشنی اور امان بھی دے سکتا ہے۔ اگرچہ مفسرین نے فلک کے وسیع معنی بھی بیان کیے ہیں، جیسے ہر مخلوق کا عدم سے وجود میں آنا۔ سورہ انعام آیت 95 میں فالق الحب والنما بھی آیا ہے، لیکن جو سیاق و سباق ہے وہ صبح کے معنی کو ہی زیادہ تقویت دیتا ہے۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ صبح کا معنی مشہور بھی ہے اور سیاق و سباق کے لحاظ سے موضوع بھی لگتا ہے، لیکن فلک کے جو وسیع تر معنی ہیں ان کو نظر انداز کرنا میرا خیال ہے یہ سورے کی جامعیت کو کہیں نہ کہیں محدود کر دے گا۔ مفسرین نے خود بھی تو اس کی وسعت کی طرف اشارے کیے ہیں، جیسے آپ نے کہا دانے اور گٹھلی کا پھٹنا، پھر رحم سے بچے کا نکلنا، زمین سے چشمے کا پھوٹ پڑنا، یہاں تک کہ عدم کا پردہ چاک ہو کر وجود کا ظاہر ہونا۔ تو اگر ہم رب الفلق کو تمام تخلیق کے رب کے معنی میں لیں، یعنی وہ ذات جو ہر شے کو، ہر رکاوٹ کو چیر کر وجود بخشتی ہے، تو پھر یہ پناہ مانگنے کا عمل زیادہ ہمہ گیر نہیں ہو جاتا؟ یہ صرف رات کی تاریکی کے مقابلے میں صبح کی روشنی لانے والے کی پناہ نہیں رہتی، بلکہ ہر قسم کی بندش، ہر قسم کے شر، ہر قسم کی محدودیت کو توڑ کر خیر اور وجود عطا کرنے والے کی پناہ بن جاتی ہے۔ اور یہ تفسیر اگلی آیت یعنی من شر ما خلق، جہاں تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، اس سے بھی زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ آپ کا نقطہ بالکل قابل غور ہے، لیکن دوسری آیت پر آتے ہیں، من شر ما خلق۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا ہے۔ یہاں ما خلق سے مراد تو یقیناً تمام مخلوقات ہیں، لیکن ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ تخلیق بذات خود شر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے الذی احسن کل شیء خلقہ السجدہ، سعد، یعنی جس نے ہر چیز کو خوب بنایا جسے اس نے پیدا کیا۔ شر تو مخلوقات کے اپنے راستے سے ہٹنے یا اپنی صلاحیتوں کے غلط استعمال سے پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے زہریلے جانور کا ڈنک ہے، فطرتاً تو وہ دفاع کے لیے ہے، مگر غلط استعمال شر بن سکتا ہے۔
انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا گیا مگر وہ برائی میں گر سکتا ہے، لہٰذا ہم مخلوقات میں موجود جو ممکنہ شر ہے اس سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ میرے نزدیک یہ ایک عمومی اصول بیان کرنے کے بعد اگلی آیات اس شرک کی کچھ مخصوص اور زیادہ خطرناک جو قسمیں ہیں ان کو واضح کر رہی ہیں جن پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جی، میں اس بات سے تو پوری طرح متفق ہوں کہ تخلیق فی نفس سے شر نہیں ہے اور شر انحراف سے پیدا ہوتا ہے، لیکن من شر ما خلق کی جو عمومیت ہے اسے اگلی آیات کے ذریعے مخصوص کرنے کے بجائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلی آیات اسی عمومی شر کی چند نمایاں مثالیں پیش کر رہی ہیں۔ یعنی پناہ تو ہر قسم کے شر سے مانگی جا رہی ہے، لیکن رات کی تاریکی ہو گئی، جادو یا نفسیاتی حملے اور حسد جیسی چیزیں یہ شر کی وہ قسمیں ہیں جن کا انسان کو اکثر سامنا رہتا ہے اور جو شاید زیادہ تباہ کن بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے انہیں خاص طور پر ذکر کر دیا گیا، نہ کہ اس لیے کہ بات صرف انہی تک محدود کر دی جائے۔ آئیے تیسری آیت دیکھتے ہیں جو میرے خیال میں میرے موقف کو زیادہ تقویت دیتی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ غاسق اس کا مشہور معنی ہے شدید تاریکی یا رات، اور وقب کا مطلب ہے داخل ہونا، چھا جانا یا گھڑا۔ تو اذا وقب یعنی جب رات کا اندھیرا گہرا ہو جائے، یہ ایک ٹھوس ایک حقیقی خطرے کی طرف اشارہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں رات کی تاریکی میں جرائم پیشہ افراد، موذی جانور اور دوسرے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اگرچہ بعض مفسرین نے اسے وسیع کیا ہے ہر پوشیدہ حملہ آور شر تک، جیسے بیماری، سازش وغیرہ، لیکن جو بنیادی اور فوری مفہوم ہے وہ رات کی تاریکی کا مخصوص شر ہی ہے، جو رب الفلق یعنی صبح کے رب سے پناہ مانگنے کی مناسبت کو بالکل واضح کرتا ہے۔ رات کی تاریکی کے خطرات تو حقیقی ہیں، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیا قرآن جیسی جامع کتاب میں ایک آیت صرف رات کے وقت چوروں اور درندوں سے پناہ تک محدود ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، غاسق کا ایک معنی حملہ آور بھی تو ہے اور وقب کا گڑھے میں داخل ہونا یا نفوذ کرنا بھی ہے، تو اس لحاظ سے یہ ہر اس شر سے پناہ ہے جو پوشیدگی میں اچانک حملہ آور ہوتا ہے یا اندر تک سرایت کر جاتا ہے۔ اب اس میں رات کے جرائم بھی شامل ہیں، بالکل ہیں، لیکن بیماریاں، نفسیاتی حملے، معاشی بحران، سازشیں جو رات کی تاریکی میں یا آپ کہہ لیں استعاراتی طور پر پوشیدگی میں پنپتی ہیں، وہ سب بھی تو شامل ہو سکتی ہیں۔ اسے صرف رات کے اندھیرے تک محدود کر دینا میرے خیال میں آیت کے جو ممکنہ معنی کی وسعت ہے اسے کم کرتا ہے۔ اچھا، اب چوتھی آیت پر آتے ہیں جو اس بحث میں کافی کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ سے ہے، یعنی پھونک مارنا ہلکی سی تھوک کے ساتھ، اور العقد یعنی گرہ۔ سب سے مشہور اور عام تفسیر تو یہی ہے کہ اس سے مراد جادوگرنیاں ہیں جو دھاگوں پر گرہ لگا کر ان میں پھونک مار کر جادو کرتی ہیں۔ اس کی تائید شان نزول کی ان روایات سے بھی ہوتی ہے جن میں ذکر ملتا ہے کہ ایک یہودی لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا اور اس کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر معوذتین کے ذریعے اس کا توڑ بتایا۔ یہ روایات طب الائمہ اور الدر المنصور وغیرہ میں موجود ہیں۔ اگرچہ ان روایات پر اعتراضات بھی ہوئے ہیں کہ نبی پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے، قرآن میں آیا ہے الا رجلا مسحورا، لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا کہ مسحور سے مراد عقل کا متاثر ہونا ہے، نہ کہ جسمانی بیماری۔ تو لہٰذا یہ آیت بالکل واضح طور پر جادو کے ایک حقیقی شر ہونے اور اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت پر دلالت کرتی ہے۔ شان نزول کی روایات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ان پر جو اعتراضات اٹھائے گئے وہ بھی کافی سنجیدہ ہیں، خاص طور پر عصمت انبیاء کے تصور کے حوالے سے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آیت کا مفہوم اس واقعے سے کہیں زیادہ وسیع ہو؟ دیکھیں، مفسرین نے خود النفاثات فی العقد کی دوسری تفاسیر بھی تو پیش کی ہیں، جیسے وسوسہ ڈال کر پختہ ارادوں، عقد یعنی گرہ، ارادہ کو کمزور کرنے والی شریر نفوس یا جماعتیں، چغل خور جو محبت اور اعتماد کے رشتوں، عقد میں پھوٹ ڈالتے ہیں،
پروپیگنڈا کرنے والے جو افواہیں پھیلا کر معاشرتی اتحاد عقد کو توڑتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عورتیں جو منفی باتوں سے مردوں کے ارادوں کو کمزور کرتی ہیں، یہ فخر رازی کا قول بھی ہے۔ یہ تمام تفاسیر گروہوں میں پھونکنے کے عمل کو استعاراتی طور پر لے رہی ہیں، یعنی عزائم کو، تعلقات کو، فیصلوں کو کمزور کرنا۔ اگر ہم صرف جادو والی تفسیر پر ہی اصرار کریں تو نہ صرف ہم ایک متنازع روایت پر انحصار کر رہے ہیں، بلکہ آیت کے ان وسیع اور زیادہ قابل اطلاق معانی کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں جو نفسیاتی اور سماجی شرور کی طرف زیادہ واضح اشارہ کرتے ہیں۔ میں ان وسیع معنی کا انکار نہیں کر رہی، بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن جادو کے وجود اور اس کے اثرات اگرچہ محدود صحیح، ان کو قرآن و حدیث سے ثابت مانا گیا ہے۔ فرعون کے جادوگروں کا قصہ ہے، ہاروت و ماروت کا ذکر سورہ بقرہ آیت 102 میں ہے، یہ سب اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں جادو کا بطور خاص ذکر شان نزول کی روایات کے ساتھ مل کر اسے ایک اہم اور حقیقی خطرہ ثابت کرتا ہے جس سے پناہ مانگنا مقصود ہے۔ یہ کہنا کہ یہ صرف استعارہ ہے، میرے خیال میں یہ آیت کے ظاہری مفہوم اور تاریخی پس منظر کو کچھ کم اہمیت دینا ہے۔ ظاہری مفہوم اہم ہے، بالکل، لیکن کیا قرآن کا پیغام زمان و مکان سے ماورا نہیں ہے؟ آج کے دور میں شاید جادو ٹونے کا خطرہ اتنا عام نہ ہو جتنا پروپیگنڈے کا ہے، میڈیا کے ذریعے ذہن سازی کا ہے، یا تعلقات میں دراڑیں ڈالنے کا ہے۔ تو کیا آیت کا وسیع تر مفہوم اسے ہر دور کے لیے زیادہ متعلق نہیں بناتا؟ یہ عین ممکن ہے کہ نزول کے وقت جادو ایک نمایاں شر رہا ہو، اس لیے اسے مثال کے طور پر پیش کر دیا گیا، لیکن اصل مقصد ہر اس عمل سے پناہ مانگنا ہے جو انسان کے ارادوں، اس کے عقائد اور تعلقات کی مضبوطی کو خفیہ طریقوں سے کمزور کرتا ہو۔ ٹھیک ہے، اب آخری آیت پر آتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ یہاں دیکھیں، حسد جیسے نفسیاتی اور روحانی مرض کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ حسد کیا ہے؟ یعنی دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا۔ اسے تو بدترین صفات میں شمار کیا گیا ہے جو ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے۔ حدیث امام محمد باقر علیہ السلام ہے، ان الحسد لیأکل الایمان کما تأکل النار الحطب۔ یہ دین کے لیے آفت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، آفت الدین الحسد۔ دنیا کا جو پہلا قتل ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا، اور یہاں اہم قید ہے اذا حسدا، یعنی جب وہ حسد کو عملی جامہ پہنائے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، تو یہ پھر ایک ٹھوس عملی شر کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ محض ایک اندرونی کیفیت۔ اذا حسد کی قید یقیناً عملی شر پر زور دیتی ہے، کیونکہ حسد جب عمل میں ڈھلتا ہے تو زیادہ واضح طور پر نقصان پہنچاتا ہے۔ لیکن کیا حسد کی جو اندرونی کیفیت ہے وہ بذات خود شر نہیں؟ حاسد کی جو منفی سوچ ہے، اس کی بدخواہی، کیا وہ ماحول پر اور محسود پر، یعنی جس سے حسد کیا جا رہا ہے، اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، چاہے وہ فوری طور پر کوئی عملی قدم نہ بھی اٹھائے؟ میرے نزدیک یہ آیت ہمیں حسد کی جڑ، یعنی اس منفی جذبے اور اس کے تمام ممکنہ مظاہر، خواہ وہ اندرونی ہوں یا بیرونی، سب سے پناہ مانگنا سکھاتی ہے۔ حسد کا ذکر یہاں اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ بہت سے دوسرے گناہوں کا محرک بنتا ہے، غیبت، بہتان، نقصان پہنچانا۔ تو یہ ایک بنیادی سماجی اور روحانی شر کی نمائندگی کر رہا ہے۔ یہ بھی دیگر شرور کی طرح ایک مثال ہے جو ہمیں ہر قسم کی بدخواہی اور منفی جذبات کے اثرات سے اللہ کی پناہ میں آنے کی ترغیب دے رہی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ میرے نزدیک سورہ الفلق ہمیں چند نہایت مخصوص اور حقیقی خطرات جیسے رات کی تاریکی کے خطرات، جادو ٹونے کے اثرات اور حاسد کے عملی نقصان، ان سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تلقین کرتی ہے۔ رب الفلق کا ذکر خاص طور پر رات کی تاریکی کے مقابلے میں کیا گیا ہے، اور شر ما خلق کا جو عمومی ذکر ہے وہ ان مخصوص شرور کی تمہید ہے۔ یہ شرور ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہے ہیں، اور ان سے بچاؤ کے لیے اللہ کی پناہ بہت ضروری ہے۔
اور میرا موقف یہ ہے کہ سورہ الفلق ایک آفاقی دعا ہے جو ہمیں ہر قسم کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنے کا درس دیتی ہے۔ رب الفلق صرف صبح کا نہیں، تمام تخلیق کا رب ہے جو ہر بندش کو توڑنے والا ہے۔ شر ما خلق تمام ممکنہ شرور کا احاطہ کرتا ہے، اور رات کی تاریکی، گروہوں میں پھونکنا اور حسد یہ اس عمومی شر کی چند نمایاں مثالیں ہیں جو پوشیدہ، نفسیاتی، سماجی اور مافوق الفطرت سمجھے جانے والے خطرات کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ان الفاظ کو اگر ہم استعاراتی طور پر سمجھیں تو سورہ کا پیغام ہر زمانے اور ہر فرد کے لیے زیادہ وسیع اور بامانی ہو جاتا ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ سورہ فلق کے الفاظ مختصر ہیں مگر معانی بہت گہرے ہیں۔ اس میں جن شرور کا ذکر ہے ان کی نوعیت کیا ہے، خواہ وہ مخصوص ہوں یا عمومی، ظاہری ہوں یا باطنی، اس پر غور و فکر کی گنجائش تو ہمیشہ ہی باقی رہتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہر قسم کے شر سے نجات اور حفاظت کا واحد ذریعہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہی ہے۔ بالکل، اور مختلف تفاسیر اور زاویہ نگاہ پر غور کرنے سے ہی ہم کلام الہی کی گہرائی اور اس کی وسعت کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اصل مقصد تو اللہ کی پناہ حاصل کرنا ہے، خواہ ہمیں کسی بھی قسم کے شر کا سامنا کیوں نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ پروردگارہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ہر اس چیز کے شر سے جسے تو نے پیدا کیا، اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، گروہوں میں پھونکنے والوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ آمین یا رب العالمین۔